بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ جی میرے بارے پاکستانی، امید ہے کہ آپ اس غیر محفوظ ملک میں نہ صرف محفوظ ہوں گے بلکہ آپ کی جان و مال اور عزتیں بھی محفوظ ہوں گی۔ تو جی آج بلکہ کل سے جو سوشل میڈیا پر ایک جو بات اٹھی ہوئی ہے، میرا خیال میں تمام پاکستانی جانتے ہیں کہ پنجاب پولیس کی جناب چترول ہوئی ہے۔ کس نے کی ہے؟ پاک فوج کے جوانوں نے۔ تو بہت ساری میمز، بہت سارا سوشل میڈیا پہ طوفان اٹھا ہوا ہے، لوگ اپنی رائے دے رہے ہیں۔ تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی اس رائے میں شامل ہوتے ہیں۔ تو میں نے جو تقریباً ویلاگ سنے جس میں عمران ریاض خان صاحب کا انہوں نے پورا اس کے بارے میں بات کی، جو بہاول نگر کا یہ واقعہ ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے اچھا جو اس کو کیا گیا ہے، جو کہ عام پبلک کے لیے ایک چیز ہے، تو وہ تو شہباز گل صاحب نے بہت اچھا اس پہ ویلاگ کیا ہے۔ لیکن جو بات اصل میں جس نے مجھے سٹرائک کیا ہے، وہ ڈاکٹر معید پیرزادہ کی جو ویلاگ ہے وہ ضرور سنیے۔ اس میں بلکہ انہوں نے مارکس کے جو نظریات ہیں ان کا حوالہ دیا ہے۔ تو میں اس کے بارے میں اپنی رائے جو میں اکثر کہ پہلے جتنی میرے ویلاگز ہیں جو میں نے بات اس پہ کی ہے، میں آپ کو یہ سمپلی بتا دوں کہ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ پاکستان میں یہ چیز جو ہے شیخ مجیب الرحمان کی اگر ہم 6 نکات کو لیں تو اس میں سے جو 5.5 نکات جو بھٹو صاحب نے مان لیے تھے اور آدھا نکات جو نہیں مانا تھا وہ یہی تھا، کیونکہ شیخ مجیب صاحب نے کہا تھا کہ ایک نیم فوجی دستہ ہونا چاہیے، جس کا مقصد جو ہے صرف یہ ہوگا کہ وہ آئین کے اوپر جو ہے اس کا صرف ڈیوٹی یہ ہوگی کہ آئین کو کوئی بندہ رد نہیں کر سکے گا، آئین کی دھجیاں نہیں بکھیر سکے گا، اور آئین پر عمل درآمد کروانا جو ہے وہ اس کی ذمہ داری ہوگی۔ اور اس وقت کے جناب جو کہہ لیں کہ یا خان لے لیں، جو فوجی جو حکمران تھے، انہوں نے اس چیز کی مکمل بھرپور جو ہے مخالفت کی تھی، جس کی وجہ سے بھٹو صاحب لیٹ گئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ خیر وہ 6 میں سے کوئی نقطہ بھی نہیں مانا گیا، لیکن بہرحال اصل وجہ یہی تھی۔ اور یہ جو میں کہتا ہوتا ہوں اکثر کہ بے لگام سانڈ ہے، جس کی طاقت جو ہے اس کو لگام نہیں ڈالی جا رہی، اور یہ ملک میں ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ اور عن قریب آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ بہت بڑا طوفان برپا ہوگا اور پھر وہ سارا کچھ بہا کر لے جائے گا۔ لیکن یہ جو بے لگام سانڈ ہوتے ہیں، یہ کبھی بھی اپنے طاقت کے نشے میں ان عناصر کی طرف توجہ نہیں دیتے جو کہ جن اجزاء کا، جن عناصر کا متوازن ہونا کسی بھی سوسائٹی کے لیے بہت معنی رکھتا ہے، کہ اگر وہ متوازن نہ کیا جائے، ان کو بیلنس نہ کیا جائے، تو آہستہ آہستہ وہ ایک بہت بڑے جس کو کہہ رہے ہیں نا آتش فشاں کی طرح پڑتا ہے۔ اور اس کی مثال جو ہے فرانس کے ساتھ میں انشاءاللہ ریلیٹ کر کے آپ کو تھوڑا سا بتاتا ہوں۔ تو اس طرف جانے سے پہلے ہوا یہ ہے کہ 2 سال سے نظام دین، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب، یہ جو ملٹری کرپٹ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کی ہے، انہوں نے یہ کیا کہ اسی پولیس کے ذریعے سے انہوں نے عوام اور خاص کر بہت وہ جس کو کہہ لیں کہ مڈل کلاس اور بڑے غیرت مند لوگ، کم از کم کوئی 8,000 گھروں میں انہوں نے پولیس والوں کو داخل کیا۔ یہ گئے، انہوں نے چادر 4 دیواری کا تقدس پامال کیا، انہوں نے لوگ اٹھائے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ جناب جو نظریہ پاکستان جس پر ہم لوگوں کو پاگل بناتے ہیں، اس نظریے کے خالق ڈاکٹر علامہ اقبال کی بہو، اور یہ بھی نہیں کہ وہ بیچاری کوئی بالکل غریب گھر کی یا ایسے ہو کہ اس کی کوئی سنوائی نہ ہو سکتی ہو، وہ چیف جسٹس رہی ہیں، تو ان کو دھکے مارے گئے۔ ڈاکٹر راشد یاسمین، جنہوں نے اپنا ڈاکٹریٹ کہہ رہا ہوں MBBS کیا اور ساری زندگی اس قوم کو سرو کیا، اس کو نظام دین نے اس لیے کہ وہ کیونکہ ایک نظریے کے ساتھ کھڑی ہے، اس کو یہ غلامی ان کی قبول نہیں ہے، اس کے اوپر تشدد کیا۔ صنم جاوید، جس کی یوں کہہ لیں، یا وہ عائشہ بھٹا، عالیہ حمزہ، اور یہ تمام جتنی بھی خواتین ہیں جن کی کمائی میں ایک دھیلا بھی کرپشن کا نہیں ہے۔ لیکن یہ وہ ڈائیلاگ نہیں ہے جو شہباز شریف نے کہ اگر ایک دھیلا کرپشن ثابت ہو جائے تو مجھے جناب آپ یہ کر دیں وہ کر دیں، یہ تو ان کی وہ کیا کہتے ہیں نا بکواسیات ہیں۔ تو بہرحال PTI کے ساتھ جو انہوں نے کیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو پولیس کے ساتھ ہوا ہے، اور اب جو تقریباً لوگ لگا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، اس پہ بھی مجھے تو ایک دو بہت اچھی لگی۔ مثال کے طور پہ کسی نے وہ ویڈیو کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ نرگس اور نور جہاں کے بیٹوں کے درمیان لڑائی اور ہم لڑائی کے ساتھ ہیں۔
ہم اس میں نیوٹرل ہیں. تو یہ تو قوم کا ایک غصہ ہے. بہرحال سنجیدہ اگر بات کی جائے سیریس نوٹ کے اوپر ہم بات کریں تو اس میں کیا ہوا ہے کہ جناب یہ شکست و ریخت کا عالم ہے. اس میں اگر آپ یوں کہیں کہ یہ سوسائٹی تباہی کی طرف نہیں جا رہی, یہ تو پچھلے 76 سال سے تباہی کی طرف جا رہی ہے. اور اب تو کیونکہ اس کے اوپر سے پردے اٹھنا شروع ہو گئے تھے, ان کو بے نقاب ہونا شروع ہو گئے تھے. آج تک آپ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ اگر میں اپنی زندگی کے پچھلے 20-25 سال کی اور یا 30 سال پہ نظر دوڑاؤں تو مجھے یاد ہے کہ جناب بڑے فخر سے لوگ کہا کرتے تھے کہ جناب پولیس آفیسر فلاں کو مار پڑی ہے. وہ جناب کیا لگا ہوا تھا, مارشاء اللہ یا کوئی بھی ایمرجنسی لاگی اس میں انہوں نے انسپیکٹر کو پکڑ لیا. تو یہ باتیں کون پھیلاتا تھا مارکیٹ میں؟ یہی آرمی والے. اور پاکستانی عوام کیا سمجھتی تھی کہ آرمی والے شاید جو ہے یہ بڑے کیا لیں آنیسٹ ہیں, ایماندار ہیں. تو لیکن اب ایسا نہیں ہے. وہاں پہ ٹھیک ہے سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاک آرمی شاباش, یہ وہ شاباش نہیں ہے. اس وقت عوام سارا کچھ جانتی ہے. یہ شاباش اگر ان کو تو عقل ہے ہی نہیں آج. یعنی یہ ڈفرز لوگ, میں کیوں کہتا ہوں, یعنی 12ویں کلاس پاس اور میٹرک پاس دو طبقات کے درمیان یہ لڑائی ہوئی ہے. اور اس میں کیا ہوا ہے, انہوں نے یہ سمپلی بتایا ہے کہ مائٹ از رائٹ, جس کی لاٹھی اس کی بھینس. ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں رول آف لا قائم ہو. تو بات یہ کہ یہی دو ادارے ہیں جنہوں نے قانون کے اوپر عمل کروانا ہوتا ہے. اگر یہی قانون کی دھجیاں اڑا دیں گے تو ایک جج جو پڑھا لکھا ہے وہ عدالت میں بیٹھا ہے, لیکن یہاں پہ میں اب قاضی فائز عیسیٰ کی بات نہیں کر رہا, کوئی اچھا جج جو ہے کریڈیبلٹی والا جج جو ہے وہ اگر کوئی فیصلہ دیتا بھی ہے تو جب ان کو پکڑ کے پولیس نے لانا ہے اور وہاں سے نظام الدین صاحب کہتے ہیں نہیں پکڑنا, تو کیا ان کی جرت ہے؟ اور جہاں پہ جو ہے آر پی او صاحب نے آگے جو ایک بیان دیا ہے اور پاک فوج زندہ باد کے پھر نعرے بھی لگوائے گئے پولیس والوں سے, تو پولیس والوں سے کہیں جا کے پاک فوج کے جوانوں سے بھی کہیں کہ وہ نعرے لگائیں کہ پنجاب پولیس زندہ باد. نہیں, وہ کبھی بھی نہیں لگائیں گے. کیونکہ جناب آپ کے گاؤں میں شہروں میں کوئی ایک فوجی ہو, ڈفر قسم کا فوجی, وہ اگر کسی واردات میں انوالو ہوتا ہے تو اس کے وہ جی ایچ کیو جو ہے وہاں کا لکھا ہوا کہ یہ شخص حاضر تھا, اس کو پرائیورٹی دی جاتی ہے. ایک پروفیسر کے بارے میں اگر اس کے ایچ او ڈی کہہ دے کہ یہ جو ہے اس وقت جو ہے یہ اپنی میٹنگ میں موجود تھا, اسٹوڈنٹس وہاں پہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں گواہی دے دیں, اس کے باوجود پولیس اس کو اٹھا لے گی. لیکن ایک ڈفر قسم کا فوجی جو ہے جس کی کوئی اوقات نہیں ہے, اس کا افسر جو ہے وہ اگر یہ کہہ دے کہ اس کو جیل میں نہیں بھیجنا تو کسی پولیس آفیسر کی جرت نہیں ہے کہ اس کو پکڑ لے کے لے آئے. اور پہلے تو چلو پھر کچھ غیرت ہوتی تھی ان لوگوں میں, اب تو وہ غیرت بھی نہیں ہے. یعنی آپ کو لعنت ہے آپ کے اوپر کہ اگر آپ اس کے باوجود جابز کرتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ میں 4 وقت کی روٹی کھانے کے لیے اپنی اولاد کو اس ڈر سے کہ وہ فاقوں سے نہ مر جائے, اور میں یہ دنیاوی چیزوں کے لیے اپنی جو غیرت ہے اسے پسے پش ڈال دوں, تو آپ کو شرم آنی چاہیے ایسی نوکری سے اور ایسی زندگی پہ, اور ایسی زندگی گزارنے پہ لعنت آپ کو خود ڈالنی چاہیے اور آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے. اور یہ لکھ دیا جائے وہاں پہ, جو لوگ کہتے ہیں نا وہ بڑی ایک خوبصورت بات ہے کہ کیا ضرورت تھی اتنے صفحے کالے کرنے کی, آئین بنانے کی. آپ سمپلی لکھ دیتے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا قانون یہاں پہ چلے گا, اور جو کیا کہہ لیں سانڈ ہوگا, طاقتور بے لگام سانڈ ہوگا, اس کی جو ہے حکومت ہوگی تو اس کے مطابق چلے گی. اور یہی پاکستان میں ہو رہا ہے. تو اس وقت جو مجیب الرحمان صاحب نے زور لگا کر اس قوم کو, اس فوج کو یہ کوشش کی تھی کہ جناب اس پہ آپ جو ہے ایک ایسا ادارہ بنا لیں جس کا کام آئین کی کے تقدس کو برقرار رکھنا ہو, تو اگر وہ کر لیتے تو آج شاید یہ نوبت نہ آتی. لیکن یہ ڈفر لوگ, یہ ایف اے پاس لوگ نہیں سمجھ سکتے. انہوں نے اس قوم کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بالکل ضلالت کی طرف لے کے جانا ہے. اور ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ فرانس کا جب انقلاب آیا تھا نا تو وہاں کے لوگوں کو مہذب ترین لوگ کہا جاتا تھا, لیکن کیونکہ آئین قانون اور ہر چیز جو تھی وہ صرف 3 طبقات, ایک مذہبی طبقے کے لیے, ایک ان کی جو بادشاہ تھی, اور ایک فوج, ان کے لیے تھی. تو جس کے بعد انہیں مہذب لوگوں نے ان کے گلے تک کاٹ دیے تھے, پھر ان کی وہ ساری تہذیب ایک سائڈ پہ رہ گئی تھی. تو اس کا ویلاگ کا اختتام کرتا ہوں کہ بھوک بڑھتی ہے تو تخریب جنم لیتی ہے, لوگ لوگوں پہ جھپٹتے ہیں درندوں کی طرح. تو اس کے لیے آپ کو دیکھنا ہوگا کہ غربت تو ہے ہی ہے, لیکن اگر آئین بھی اسی طرح سے رہا تو پھر ایک دن فرانس سے بڑا انقلاب ادھر انشاءاللہ ضرور آئے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.